ہے تو ہم اپنے گناہوں کی پروردگار سے توبہ کریں تاکہ ہماری موت ایک افضل موت میں شامل ہو جائے۔ اگر جس کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ نے اگر ہمیں ایک لمحہ کی زندگی عطا کی ہے تو اس کا مقصد اور مطلب کیا ہے، اور یقین مانیں کہ پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور سینا کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ جتنی بھی مخلوق میں اللہ نے خلق کی ہے ان مخلوق میں اگر کوئی خوبصورت پیدا کی ہے تو وہ انسان، کوئی اور مخلوق اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، تصویر اٹھا کر کہتا ہے میں نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ اور کتنی مخلوق ہے اللہ کی، ہم نے کبھی تصور کیا ہے کہ کتنی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوق میں اگر کسی کو خوبصورت بنایا ہے تو وہ انسان۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو انسان پر بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بن کے دنیا میں رہے۔ جس طرح میں نے ان کو خوبصورت بنایا ہے اسی طریقے سے دنیا میں بھی زندگی خوبصورت بسر کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان بھٹک جائے، اس بھٹکنے کے قابل اللہ نے 1,24,000 ہاتھی دے دے تاکہ یہ بندہ اللہ کے راستے کو چھوڑے گا۔ اسے نہ ہو کہ اللہ کے راستے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ کو چیلنج کیا تھا، پروردگار میں نے اتنی 1000 سال تیری زندگی کی ہے، بس اس عبادت کے عوض مجھے صرف اتنا عطا کر، اتنی مہلت قیامت تک۔ پروردگار پوچھ رہا ہے کرے گا کیا زندگی، اتنی کرے گا کیا؟ تو وہ شیطان ملعون کہتا ہے پروردگار جو بھی سیدھے راستے پر جائے گا میں ان کو روکوں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے پر چلے گا میں ان کو روکوں گا تاکہ وہ سیدھے راستے پر نہ چل سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، مجھے اللہ کا بھی تیرے ساتھ وعدہ ہے، جو تیرے نقش قدم پر چلے گا، جو تیری اطاعت کرے گا، جو تیری اتباع کرے گا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اب ہم ذرا اتنا غور کریں، اچھا شیطان نے عبادت اللہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کی تھی۔ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کی عبادت صرف اللہ کی عبادت لازم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جو اللہ حکم دے اس پر آنکھیں جھکا کر وہ کام انجام دینا ہی اطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ نے کی عبادت کرتے ہوئے ایک سجدے کا انکاری بنا، ابلیس قیامت تک لعنتی بنا۔ اللہ 5 وقت ہمیں بلاتا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح ہم اللہ کے دروازے پر آتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ایک سجدے کا انکاری تھا، ایک سجدے کا، زیادہ نہیں تھا، ایک سجدے کا انکاری تھا۔ پروردگار تیری عبادت تو کرتا ہوں نا، تیری عبادت کرتا ہوں لیکن میرا حکم ماننا نہیں ہے۔ اب جب اللہ کا حکم ماننا نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں بار بار تکرار کیا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو مشرک مت بنو۔ اب اللہ نے یہ کس کو کہا؟ صرف فرشتوں کو نہیں کہا، صرف ملائکوں کو نہیں کہا، جن کو نہیں کہا، یہ تمام جنوں انسان کو کہا ہے کہ میں نماز قائم کیا کرو۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا نماز قائم کیا کرو، اپنی گریبان میں کبھی تنہائی مل جائے گا، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر ایک کمرے میں دروازہ بند کیا کریں، وضو کر کے دروازہ بند کیا کریں، ایک گوشہ میں بیٹھ کر اتنا سوچا کریں پروردگار یہ جو تو نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں نہ بن جاؤ، یہ نماز تو ہو گئی 5 وقت فرض۔ ایک سجدے کا انکاری تھا،
کبھی ہم نے توجہ دی ہے اس بات پہ کہ عبادت مقصد کیا ہے؟ عبادت مقصد کیا ہے؟ اچھا ایک اور یہاں پہ میں آپ کو بات بتا، اب کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں ہم مجلس بھی کرواتے ہیں، ہم عزاداری بھی کرواتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ہم فلاں نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، ہماری شفاعت کروائیں گے محمد و آل محمد۔ اب اگر محمد و آل محمد شفاعت کروائیں گے، آ جائیں محمد مصطفیٰ کے دروازے پر، یا رسول اللہ آپ خدا کے حبیب ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز میں تخفیف کرتا ہے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، کیا اس کی آپ شفاعت کروائیں گے؟ رسول خدا فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد الصلاة ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اگر تمہاری نماز قبول کی گئی تو ہر عمل قبول کیا جائے گا، پھر تمہاری عزاداری بھی قبول، پھر تمہاری مجالس بھی قبول، پھر تمہاری زکات بھی قبول، پھر تمہارے خمس بھی قبول۔ اگر تمہاری نماز قبول نہیں کی گئی تو تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ فخر مت کیا کرے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے اور محمد والے محمد ہماری شفاعت کروائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، میرے الفاظ یہ میرے نہیں، یہ محمد والے محمد کے الفاظ ہیں۔ کل یہ کوئی نہ سوچے کہ آج کے بعد اس مولانا کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھی، یہ سب خطبے دیتا ہے۔ میں خطبے نہیں دے رہا، یہ میں سیرت بتلا رہا ہوں کہ سیرت یہی ہے معصومین کی۔ حق بنتا ہے میں ڈروں تک جب میرے راز کا میرا راز کو میرا پروردگار ہے، لیکن حق پہنچ جانا ہم پر فرض ہو جاتا ہے۔ سورۃ علق میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ میرے حبیب ایسے علماء بھی دیکھیں گے، ایسے مولانا بھی دیکھیں گے جو میرے بندوں کو نماز سے روکیں گے، جو میرے بندوں کو نماز سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے وقت نماز ہو گیا، ادھر سے مجلس چل رہی ہے، خیر نماز بعد میں پڑھ یہاں پہ مجلس میں نہیں، وقت نماز آ جائے سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے۔ حکم خدا بندی ہے، حکم خدا کی اطاعت کرنی ہے، یہی ہے عبادت، یہی اطاعت ہے۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی۔ مولانا اگر کچھ بھی کہے کہ بھائی بیٹھ جائیں، کہیں ادھر اللہ کا حکم آیا ہے، ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ اللہ کا سورۃ علق میں 30ویں پارے فرما ہے ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی۔ اگر یہی مولانا، اگر یہی ممبر پر بیٹھنے والا مولانا حقیقی ہدایت کرنے والا ہوگا اور امر بالتقوی، تو تقوی کی ہدایت ضرور کرتا ہوں۔ یہی عبادت ہے۔ آجائیں مولا کائنات کی خدمت میں، جو کہتے ہیں ہم ہمیں علی شفاعت کروائیں گے، مولا کائنات کی خدمت میں آ جائیں، مولا سے پوچھیں یا علی کیا جو ہم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ہم عبادت نہ کرتے تھے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے، ہم 11 مہینہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، 11 مہینہ پیٹ بھر کے کھاتے تھے، ماہ رمضان ہو جاتا بھائی روزہ رکھا ہے آپ نے؟ نہیں مولانا صاحب، کیونکہ میرے پیٹ میں درد تھا۔ 11 مہینہ پیٹ میں درد نہیں پڑا، اب روزے فرض ہو گئے، پیٹ میں بھی درد پڑ گیا، سر میں درد تھا، اب پھر کیا کریں؟ ہمیں شفاعت کروائیں گے، مولا کائنات شفاعت پر کروائیں گے۔ مولا کائنات فرماتا ہے لن ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ۔ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے ہماری شفاعت کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور کیوں نہ عبادت کریں کہ مولا کائنات نے اسی وجہ سے عطا کے جنگوں میں فاتح تھے۔ کوئی نصیحت مولا کائنات کی پڑھے، کوئی نصیحت، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے گھر کے مسائل ہو، چاہے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے عبادت ہو، لیکن کہیں بھی مولا کائنات نے فخر نہیں کیا۔ فخر کیا ہے وہ صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخر ان تکون لی ربا انت کما وجب فجعلنی کما تحب۔ آگے فرماتے ہیں سجدے میں جا کے جہاں پر ملعون ابن ملجم مولا کو ضربت لگاتے ہیں،
اصل کامیابی یہ ہے. اگر یہاں پر ایسا میں دیکھ رہا ہوں جاب والے بندے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں ایک سال کام کرتے ہیں دوسرے سال ہمیں پرمیشن مل جائے پروموشن مل جائے تاکہ ہمیں اور اچھا ملے. جب آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو تو کسی اور کی طرف نہ جا. جب اللہ مجھے بلائے نا حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کامیابی تو میری طرف ہے. آجا میرے دروازے پہ جھک جا کامیابی تجھے ملے گی. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد کی طرف. معاف فرمائے ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرمائے. جو مومن بیمار ہیں ان کو شفا کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو مقروض دار ہیں ان کا قرض عطا فرمائے. ہمارے برادران سر عشرت صاحب کی جو بھی پریشانیاں ہیں پروردگار عشرت صاحب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. پروردگار ہمارے درمیان میں جو مومن بیٹھے ہیں کریم اللہ جو یہاں تک بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. جو مقروض دار ہیں ان کا قرض عطا فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو پریشان حال بیٹھا ہے میرے کریم اللہ ان کی تمام تر پریشانیاں مصیبتیں تکالیفیں دور فرما. کریم اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلالت کا تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ اور چہدہ معصومی کا میرے کریم اللہ ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ اربعین مولا حسین کے روزے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے کریم اللہ ہمارے 12ویں امام کا جلد ضرور فرما. ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.